اور پھر کربلا کے میدان میں وہ شہید ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بڑا اہم سوال ہے، پتہ نہیں مجھے پوچھنا چاہیے یا نہیں، لیکن میں سارے حد ادب کے ساتھ، دو ہمارے اسکول آف تھاٹ، ایک شیعہ مسلم ایک سنی مسلم، فرقہ واریت ایک الگ ایشو ہے، اس کی طرف تو ہم بالکل نہیں جائیں گے، لیکن مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم سنی مسلمانوں سے بڑی کوتاہی ہوئی ہے اہل بیت سے وابستگی کے معاملے میں یا محبت کے معاملے میں۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہمیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت ہے، امام شافعی سے ہے، امام مالک سے ہے، لیکن ہم نے کبھی اس وارفتگی سے امام جعفر صادق کو نہیں پڑھا، وہ بھی تو ہمارے ہی بڑے ہیں نا، یعنی یہ خانواد کس عظیم خاندان کے ہیں، تو کیا ہم نے اپنے بڑے بھی بانٹ لیے ڈاکٹر صاحب؟ یہ سوال بہت اہم ہے، اور کبھی سچی بات یہ ہے میں خود بھی اس زاویے سے سوچتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ اس طرح کی جو تقسیم ہے یہ کہاں سے آئی ہے، کیونکہ اگر ہم اپنے ائمہ کو دیکھیں جن کی طرف ہم اپنی نسبت کرتے ہیں، مثال کے طور پر اگر میں حنفی ہوں اور امام ابو حنیفہ کی طرف اپنی نسبت کرتا ہوں کہ ان کا جو قانونی طریقہ تھا اور اصول تھے اس کے مطابق میں قرآن و سنت سے جو احکام اخذ کیے جاتے ہیں تو اس طریقے کو فالو کرتا ہوں، تو خود امام ابو حنیفہ کا طریقہ کار کیا تھا اور ان کے اصول کیا تھے۔ مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ کے بارے میں سارے مورخین نے بھی لکھا ہے، ان کے سوانح نگاروں نے بھی لکھا ہے، ان کی فقہ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اصول یہ تھا، جو انہوں نے بطور اصول ہر جگہ اپلائی کیا ہے وہ یہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جس جنگ میں شریک ہوئے اس میں وہ حق پر تھے، یعنی چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب انہوں نے جنگ لڑی اس میں تو ظاہر ہے وہ حق پر تھے، اس کے بعد بھی جس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے تو حق حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سائڈ احناف کا بنیادی احناف کا اصول ہے، بنیادی اصول ہے۔ امام ابو حنیفہ نے بارہا یہ صراحت کے ساتھ کہا ہے، بلکہ یہاں تک کہ جو امام سرخسی جن کا اکثر میں ذکر کیا کرتا ہوں، جن کو حکمران کے ایک اقدام کے خلاف فتویٰ دینے کی پاداش میں انتہائی ضعف کی حالت میں، بڑھاپے کی حالت میں 14 سال تک کنویں میں قید کیا گیا، اور وہاں سے وہ اسلامی قانون کے اصول اپنے شاگردوں کو املا کراتے تھے اور وہ لکھتے تھے، وہ یہ صراحت کرتے ہیں۔ اور جو امام محمد بن حسن شیبانی ہیں جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان کی کتاب پر کمنٹری لکھواتے ہوئے، شرح لکھواتے ہوئے وہ یہ صراحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ جہاں تک مسلمانوں کی آپس میں خانہ جنگی کا معاملہ ہو یا بغاوت کا معاملہ ہو تو امام اس میں حضرت علی ہیں، اتباع حضرت علی کی جائے گی، اور وہ ایک ایک فیصلہ نکال کر وہاں ذکر کرتے ہیں کہ کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت علی کرم اللہ وجہ خطبہ دے رہے تھے، خوارج نے ان کی موجودگی میں اس طرح کی ہنگامہ آرائی کی کوشش کی، بندہ پکڑا گیا، اس کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا، جب خوارج کے ساتھ جنگ کا مرحلہ آیا، جنگ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا ہدایات جاری فرمائی، جنگ کے بعد جو لوگ پکڑے گئے ان کے ساتھ کیا کیا گیا، جو سامان تھا جو مالی غنیمت کے طور پر لوگ لینا چاہتے تھے، آپ نے کہا مسلمان کے مال پر مالی غنیمت کا اطلاق نہیں ہوتا، اس کے متعلق آپ نے کیا اصول دیے، قدم قدم پر۔ اچھا، یہاں آپ نے عدالتیں قائم کی تھیں، وہاں باغیوں نے جس علاقے میں ان کا کنٹرول تھا انہوں نے اپنا نظام قائم کیا ہوا تھا، آپ نے اس کو فتح کیا، اس کے بعد وہاں کے لوگوں کے ساتھ آپ نے کیا، وہاں سے اگر باغیوں نے لوگوں سے ٹیکسز وصول کیے تھے، زکوٰۃ و عشر وصول کیے تھے، ان کا کیا؟ اگر باغیوں کی فوج میں سے کوئی بندہ یہاں آپ کے پاس آیا، اور واقعہ امام محمد نے ذکر کیا ہے اور امام سرخسی نے اس کی تفصیل بتائی ہے کہ بندہ آیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہا کہ اس کی بیوی ادھر تھی تو وہ اپنے خاندان سے، اپنی اہلیہ سے ملنا چاہ رہا تھا، تو حضرت علی نے اس سے کہا کہ اچھا تم ہمارے خلاف لڑتے ہو پھر آ کر مجھ سے یہ حق مانگتے ہو کہ میں اپنے اہل خانہ سے ملوں، تو وہ بندہ بھی حضرت علی کے اصول عدل پر اتنا اس کو اطمینان تھا کہ لڑنے والا فوجی ہے، مخالف فوجی آ کر مطالبہ کرتا ہے، اور جب حضرت علی نے یہ کہا تو اس نے کہا کہ آپ کا عدل کیا مجھے اس سے روکے گا؟ تو آپ نے کہا ہرگز نہیں، اور اس سے ملنے دیا۔ اچھا، اسی طرح جو سیر کے جو ابواب ہیں، یعنی جو جنگ اور امن سے متعلق جو اصول فقہ میں جہاں ذکر کیے جاتے ہیں، وہاں تو کئی ایسی روایات بھی امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے اکٹھی کی ہیں جو خاص اہل بیت کی روایات ہیں، کہ جو 12 امام سمجھے جاتے ہیں نا، تو اس میں جو حضرت امام ابو حنیفہ کے وقت تک امام جعفر صادق تک جو تھے تو وہ یہاں تک بتاتے ہیں کہ امام جعفر نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت علی سے یہ روایت کی ہے، اور پھر وہ روایت آگے ذکر کرتے ہیں، یعنی خاص اہل بیت کی روایت وہ کتاب السیر میں، فقہ کی کتاب میں ذکر کرتے ہیں۔ اب تاریخ کی کتابوں کے بارے میں تو بندہ بہت کچھ کہہ سکتا ہے، ادھر ادھر سے چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں،
لیکن کم از کم فقہ کے متعلق تو سب جانتے ہیں کہ فقہا ایک ایک روایت کی چھان پھٹک کرتے تھے اور اصولوں پر اس کو تولتے تھے، اور بالخصوص حنفی فقہا کے بارے میں تو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ احادیث اور روایات اخذ کرنے میں بہت زیادہ محتاط تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے اس طرح کی بہت ساری روایتیں اور بہت سارے احکام اکٹھے کیے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کاش کوئی بندہ اس طرح کرے کہ جو حنفی فقہ کی جو مثال کے طور پر مستند کتابیں ہیں اور جن کو سارے مانتے ہیں، ان سے اس طرح کی جزیات اکٹھی کی جائیں، اس طرح کی روایات اکٹھی کی جائیں۔ کچھ کوششیں بعض لوگوں نے کی ہیں لیکن وہ آدھی ادھوری قسم کی کوششیں ہیں، تو اس طرح کی چیزیں سامنے آ جائیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ بہت سارے امور میں ہمارے درمیان کوئی بہت بڑا اختلاف نہیں پایا جاتا، یعنی چند امور ایسے ہیں جن میں واقعی اصولی اختلاف پایا جاتا ہے، اپروچ کا اختلاف پایا جاتا ہے، زاویہ نظر کا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن بہت سارے امور ہیں جن میں اگر ہم مل بیٹھ کر ایک دوسرے کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو میرا نہیں خیال کہ اس میں ان اختلافات کے ساتھ ہم آگے جا نہیں سکتے، ان کو ریزالو نہیں کر سکتے۔ مفتی زاہد صاحب، یہ جو ڈاکٹر